حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز گھرانے کے فرد تھے۔ بڑا خاندان تھا۔ کفار مکہ نے ان کو اس قدر پریشان کیا کہ ایک روز وہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل کر حبشہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہو گئی، جو انہیں اپنی ذمہ داری اور حفاظت کی یقین دہانی پر واپس مکہ مکرمہ لے کر آئے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ تر وہ نو مسلم بنتے تھے جو کمزور تھے، بے سہارا تھے، ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے یا حمایت اور نصرت کرنے والا نہیں تھا۔ کفار مکہ نے ان غریب، بے سہارا اور بے یار و مددگار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے، ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے، ان پر کوڑے برسائے جاتے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر گھسیٹا جاتا، آگ میں لوہا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جاتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں چھوڑا جاتا، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا اور ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ اظہار رسانی کی کون سی شکل ایسی تھی جو ان بے کس اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ روانہ رکھی گئی، اور کون سا ستم ایسا ہے جو ان پر ڈھایا نہیں گیا؟ حیرت ہوتی ہے یہ عزم و حوصلے کے کیسے پکے لوگ تھے جو ان تمام مظالم کے باوجود کوہ استقامت بنے رہے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی جو شمع روشن ہوئی تھی وہ ظلم و ستم کی تیز آندھیوں سے بجھنے نہیں پائی، بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، ان کی شمع ایمانی کی لو اور بڑھ جاتی، ان کی حرارت ایمانی میں اور اضافہ ہو جاتا، ان کے جسموں پر کوڑے پڑتے اور ان کی زبان سے عہد عہد نکلتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اسلام سے اپنا رخ پھیرا ہو اور کفر و شرک کی طرف واپس گیا ہو۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام لائے اور ان کے آقا کو پتہ چلا تو اس نے بطور سزا انہیں دھوپ میں ڈالنے کا معمول بنا لیا۔ ہر دن دوپہر کے وقت ان کو گرم ریت پر چت لٹا دیا جاتا، پھر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ پھر وہ ان سے کہتا، خدا کی قسم، جب تک تو مر نہیں جاتا میں تجھ پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہوں گا۔ اگر گلو خلاصی چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر۔ اس مصیبت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنی جموع میں تھا۔ وہ ہر روز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوتا دیکھتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ ہی دیا کہ اے امیہ، خدا سے ڈر، اس مظلوم پر رحم کر۔ امیہ نے کہا، یہ تمہارا ہی بگاڑا ہوا ہے، تم چاہو تو اسے بچا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے اور ایک روایت کے مطابق اپنا ایک سیاہ فام اور قوی جسا غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے آزاد کرا لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہی کو ظالموں کے پنجوں سے نہیں چھڑایا، بلکہ 6 اور مرد و زن ایسے تھے جو مختلف قبیلوں کے سرکردہ لوگوں کی اسارت میں تھے اور اسلام لانے کی سزا جھیل رہے تھے۔ ان میں ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے جو جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور بیر معونہ کی جنگ میں شہید کیے گئے۔ عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ زنیرہ نامی ایک خاتون صحابیہ تھیں جن کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ قریش کہا کرتے تھے کہ لات و عزا نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بینائی سلب کر لی ہے۔ وہ کہتی تھیں، یہ جھوٹ ہے، لات و عزا کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کچھ ہی روز کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک خاتون تھیں ہندیہ رضی اللہ، وہ اور ان کی بیٹی، یہ دونوں ایک مالدار عورت کی ملکیت میں تھیں جو ان سے مشقت بھرے کام بھی لیتی اور انہیں مارتی پیٹتی بھی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ بنی مومل کی ایک باندھی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مارتے تھے۔ اس وقت تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی پیسے دے کر آزاد کرایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر کمزور غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے ہو اور خرید کر آزاد کر دیتے ہو۔ اگر مضبوط اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو یہ تمہارے لیے سہارا بنیں گے اور کام آئیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے آزاد کرتا ہوں وہ میرے دل میں ہے، یعنی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں، کوئی دنیاوی منافع میرے پیش نظر نہیں رہتا۔ اس پر سورہ لیل نازل ہوئی جس میں ان کے اس عمل کی تحسین کی گئی کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور انہیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آخرت میں ایسی نعمتیں دیں گے جس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو گرمی کی تپتی دوپہر میں گرم ریت پر لٹا کر سزا دی جاتی تھی، کبھی انہیں پانی میں گھوتا دیا جاتا اور کبھی انگاروں پر لٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو اس تکلیف میں دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے اور ان تینوں سے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آگ، تو عمار کے حق میں اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بنی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔